ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین گزشتہ چند دنوں میں آپ یقیناً کچھ دیکھ رہے ہوں گے. ایک تو صدارتی الیکشن سے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوا ایک بریک پہ جاتا ہوں, پھر اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا. اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں, جیسے بیوروکریسی کی پوسٹنگ ہو رہی ہے, اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور صاحب, کل میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جسے روکا گیا, حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کرو. فروغ نسیم کو کہا کہ جی سمری بھیجو, انہوں نے سمری بھیجا, انہوں نے اپروو کیا, پھر بھی روک دیا گیا. پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے اپنے آرڈر کو روک دیا گیا ہے اور روکنے والے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں, کچھ منسٹر ہیں, تو وہ بڑے ناراض ہوئے عمران خان صاحب. اسی طرح عمران خان صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پوسٹنگ کس کی ہو رہی ہے بیوروکریسی میں, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب, میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو ناکام کرنے کے لیے چند لوگ ایکٹیو ہو گئے, عمران خان کے ساتھ ہیں, جو ایک بظاہر عمران خان کے ساتھ ہیں. نادرہ میں ہمیں پتہ چلا کہ جناب وہاں پہ جو موجودہ چیئرمین ہے وہ اب پہلے مریم کے ساتھ اٹیچ تھا, اب کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, ابھی سیو کر رہا ہوں وہ نام, کیونکہ وہی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہے اس وقت. عمران خان صاحب بظاہر تو پرائم منسٹر ہیں, لیکن اس وقت ڈیفیکٹو پرائم منسٹر پی ٹی آئی کا کوئی اور ہے, اور ہمارے پاس بڑی معلومات ہیں, ہم آہستہ آہستہ وہ چیز لائیں گے. اور جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اوتھینٹک کرتے ہیں, کیونکہ پیچھے ہم گواہ اور ثبوت لے کے چلتے ہیں. تو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب, برا نہیں مانیے گا, یا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں برا نہ مانیں, آپ دیکھ لیں, معلوم تو کریں کہ یہ جو بیورو پوسٹنگ ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کی, بہت سے ایسی جگہوں پہ جہاں عمران خان کہتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے. منسٹر فیڈرل منسٹر انفارمیشن جس کو لگا دیا, پروونشل کہیں اور, ادھر کراچی, گورنر کسی اور جگہ پہ, کیا کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کون نادرہ میں اپروچ کر رہا ہے کہ ہم آپ کو رکھیں گے, کون اپروچ کر رہا ہے امریکہ کے جو وہاں پر پاکستان کا ایمبیسڈر ہے کہ ہم آپ کو رکھیں گے. عمران خان تو سخت خلاف ہے ان چیزوں کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے ایک ایسا شخص ہے جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بن چکے ہیں اور ان کے فیصلے مانے جا رہے ہیں, اور بیوروکریسی میں بھی ان کا نام چل رہا ہے. ملٹری سیکرٹری ان کا نام لیتا ہے, پرنسپل سیکرٹری ان کا نام لیتا ہے, اور دوسری جگہوں پہ ان کا نام لیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب, آپ کا بیانیہ, آپ کے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہی ناکام کر رہے ہیں. میں آگے چل کے ضرور بتاؤں گا کہ وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کون ہے جب یہ ساری چیزیں میرے پاس آ جائیں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور پھر اپنے جو گیسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی ہمارے ساتھ آج ہیں سینیٹر میر حاصل بزنجو صاحب, یقیناً تھوڑی دیر میں قمرالزماں قاہرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, شاہین صاحبائی صاحب بھی ہوں گے. سینیٹر میر حاصل بزنجو صاحب سے بات کرتے ہیں. بہت اہم ایشوز ہے اس وقت. پہلے تو میں آ جاتا ہوں سر, کیا وجوہات ہے سر کہ اپوزیشن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم پہ اپوزیشن متحد نظر آئے گی, اور جو کہ ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے, اور نہیں نظر آئی. پرائم منسٹر میں ایبسٹین کیا پیپلز پارٹی نے. پھر ہم نے دیکھا کہ جناب صدارتی انتخاب پہ اپوزیشن منتشر نظر آ رہی ہے. کیا ہے سر, کیا یہ وجوہات کیا ہے, اندر کی کیا بات ہے سر؟ آپ تو ہر میٹنگ میں بیٹھ رہے ہیں, ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیں, پہلے تو ظاہر ہے کہ خاص کر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں, آپ کا نون اور پیپلز پارٹی, یہ بہت عرصے سے دو رائیول جماعتیں رہی ہیں, اور مستقل ایک دوسرے پہ ان کے الیگیشنز رہے ہیں کہ آپ نے مجھ پہ یہ کیس بنایا, آپ نے وہ کیس بنایا. انہوں نے کہا کہ جی لائر موومنٹ میں آپ نے یہ کیا, آپ نے کہا نہیں جی آپ نے, شہباز شریف نے میرے خلاف بات کی. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی سیٹل ڈاؤن میں تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ وہ جو کہ تلخیاں جس حد تک بڑی تھی
اب وہ جب کم ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ فوری طور پہ پی ٹی آئی کا آنا اور ان دونوں کا اپوزیشن میں چلا جانا تھوڑا وہ، اور فوری طور پہ پریزیڈنٹ کا اور الیکشن آنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ اصل میں تھوڑا سا غلطی میرے خیال میں پیپلز پارٹی سے ہوئی کہ جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس بات پہ کہ جو اسپیکر ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے، پرائم منسٹر ہے، یہ کون ہوں گے، تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا، مطلب دیکھیں یہ فیصلہ ہم نے الائنس نے کیا، یہ فیصلہ کسی اور نے نہیں کیا، کسی جماعت نے نہیں کیا، بلکہ اس میں یہ ہوا کہ جی وزیر اعظم شپ جو ہے، نون نے کہا کہ پیپلز پارٹی لے لے، پیپلز پارٹی نے کہا نہیں یہ نون لے لے، تو پیپلز پارٹی نے کہا جی ہمیں اسپیکرشپ دے دیں، اور ایم ایم اے نے کہا ہمیں ڈپٹی اسپیکرشپ دے دیں۔ تو یہ طے ہوا، اس میں ایمانداری کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا کہ اگر شہباز شریف بن جائے تو یہ اچھی فائٹ بن جائے گی، مگر شاید جو لیڈرشپ تھی پیپلز پارٹی کی وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوئی۔ تو جب یہ ہوا، تو جب اعتزاز کا نام آیا تو پھر یہاں وہی مشکلات وہاں وزیر اعظم کے ووٹ پہ پیدا ہو گئے، یہاں پریزیڈنٹ ووٹ پہ پیدا ہو گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ڈسٹ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن میں 2-3 مہینے لگیں گے، اور 2-3 مہینے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اپوزیشن اس وقت جس طرح رائولری کڑا ہے، آگے جا کے نارمل ہو جائے گی، یہ نارمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، لیکن مجھے سر یہ بتائیے کہ آخر ایک بات سامنے تو آ رہی ہے نا، وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر یہ دونوں کینڈیڈیٹ پارٹی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ الگ لائیں گے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے اس کا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا، جو واضح نظر آ رہا ہے۔ سر دیکھیں یہ تو بالکل یہ کوئی مجبوری ہے؟ نہیں، یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی نون پہ الزام لگا لے، نون پیپلز پارٹی پہ الزام لگا لے، مگر یہ طے ہے کہ ہم لوگ اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کو واک اوور دے رہے ہیں، اس کے پاس واک اوور ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے، آپ کے ووٹ بٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت حالانکہ اگر آپ اکٹھے ہوتے تو بڑا ٹف فائٹ ہوتا، کیونکہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے اور ساری اپوزیشن کے ووٹ میں اور جو ان کی اکثریت میں بہت تھوڑا فرق آ جاتا، اس میں کوئی بھی چانسز ہو سکتے تھے، مگر بدقسمت سے دونوں نے بات نہیں مانی۔ لیکن ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم اس جتنا منتیں کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اب بھی دونوں سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ راستہ نکالیں، اگر یہ نہیں بھی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ الیکشن ہار بھی جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو جوڑ کر لے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں آگے چل کے آپ سے بات کرتا ہوں سر۔ ذرا میرے تو ذوالفقار کھوسا صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، میں ان سے بڑا سینئر سیزن پولیٹیشین سے ان سے تھوڑا سا رائے لوں۔ کھوسا صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کھوسا صاحب کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدارتی الیکشن میں اور وزیر اعظم کے الیکشن میں ایک یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو اتحاد نہیں کر رہی ہے صدارتی الیکشن میں، بلکہ جو اپنا نمائندہ کینڈیڈیٹ کھڑی کر رہی ہے، اور پی ایم ایل این اعتزاز حسن کے سلسلے میں ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت یا دونوں ہی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا صدر جیت جائے۔ تو کون سی ایسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے قریب ہے سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اب ان کا انالیسس کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن جو ماضی قریب ہے، پی ٹی آئی نے ان دونوں جماعتوں کے خلاف جو بیانات دیے ہیں وہ بھی آپ نے سنے ہیں، اور مسلم لیگ نے، نون نے اور پی 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 نے جو ایک دوسرے کو یعنی بدتمیزی کی حد تک جو ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں۔ اب پھر بھی یہ کوشش کریں کہ ہم یہ اتحاد میں رہیں گے، پتہ نہیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون کی قیادت نے جناب زرداری صاحب کو، سابق صدر صاحب کا جو ستیہ ناش کرتے رہے، پھر اس طرف سے ان کی پارٹی کا جواب آتا تھا نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ،
یہ اتنا جلدی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان چیزوں کو بھول جائیں گے. اور کوئی بیچ میں مسائل ہوں اور کوئی بیچ میں متحرک ہو کسی چیز کا، وہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا بیڈ بلڈ تھا ان کے درمیان کہ وہ کیسے اتنا جلدی ان چیزوں کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب، میرے ساتھ قمر الزمان قاہرہ صاحب بھی ہیں. قاہرہ صاحب، میڈیا میں کئی جگہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے بھی بولا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے بولا ہے کہ بھائی پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا اتحاد نہیں ہے یقیناً، لیکن یہ کہ اس کے یہ جو آپ کا الیکشن ہے، صدارتی الیکشن ہے، یا وزیر اعظم کا الیکشن تھا یا اسپیکر کا الیکشن تھا، تو اس الیکشن میں اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این متحد ہو کر نہیں آئیں گے تو لامحالہ آپ دونوں اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو حکومتی اتحاد ہے وہ جیت جائے. تو یہ کہاں تک صحیح بات ہے کہ اپوزیشنز کی جماعتیں اس ایشو پر جو ہے وہ حکومتی اتحاد کو واک اوور دیں؟ آپ نے ایبسٹین کیا وزیر اعظم پہ، یہاں احتجاج کو کھڑا کر دیا، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو گزارش یہ ہے کہ میرے دونوں سینئرز ہیں، مجھے بہت احترام ہے، اور خاص طور پہ حاصل صاحب تو میرے بڑے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور نظریاتی ساتھی بھی ہیں. سردار صاحب سے بھی بڑا نیاز مندی کا رشتہ ہے. میری گزارش سمپل اتنی ہے کہ جب سردار صاحب خود مسلم لیگ میں تھے، بڑا طویل عرصہ رہے مسلم لیگ میں تھے، اور ہم اور مسلم لیگ تب بھی بہت دور تھے، بلکہ شاید آج سے بہت زیادہ تلخیاں تھیں. بی بی شہید کی ذات پہ جب رقیق حملے کیے گئے اور جب ان کے پوسٹرز اور تصویریں پھینکی گئیں ہیلی کاپٹروں سے، تو شاید کوثر صاحب اس وقت مسلم لیگ میں تھے. ہم نے وہ بھی برداشت کیے اور ہم نے پھر جا کے سی او ڈی کیا. بی بی شہید خود چل کے گئی ہیں صاحب کے پاس. بات آپ کو سیاست اور بڑے مفادات کے لیے، قوم کے بڑے مفادات کے لیے، ملک کے بڑے مفادات کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. آپ کو اپنی تلخیاں بھلانی پڑتی ہیں، اور اپوزیشن دنیا بھر میں کبھی بھی کسی کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی تلخ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ گروئنگ ڈیموکریسیز میں جس طرح ہمارے معاشروں کے رویے ہوتے ہیں، وہی رویے پارلیمانوں میں اور اسمبلیوں میں بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے شدید مخالف ہوتے ہیں، اور پھر اکٹھا بھی بیٹھنا پڑتا ہے. یہ کوئی کسی ایک جماعت کا یا دو جماعتوں کا ایشو نہیں، یہ سبھی کا ہے. خان صاحب ذرا نئے نئے چلے ہیں، ان کی جماعت کے اندر جو لوگ موجود ہیں مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے، ان کو پتا ہے. خان صاحب کو بھی فیس کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں میر صاحب کا سے گزارش کروں گا کہ ہم کوئی فارمل، آپ سے بھی گزارش ہے، ہم کوئی فارمل اتحاد نہیں ہے. یہ کوئی اے آر ڈی نہیں ہے، یہ کوئی آئی جے نہیں ہے، یہ کوئی ایم آر ڈی نہیں ہے کہ ہم کسی کلیے کسی قانون کے تحت اکٹھے ہوئے اور ہم نے الیکشن اکٹھے لڑے اور پھر ہم کسی اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس الیکشن میں جو 25 تاریخ کو ہوا، اس الیکشن میں ہم ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے، اور ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوئے، وہ تھا الیکشن میں دھاندلی کا. اور وہاں پہ جب ہم نے سب نے اتفاق رائے کیا کہ بھائی اسمبلیوں میں بھی چلیں اور وہاں پہ بھی ہم احتجاج کریں گے، الیکشن کی دھاندلی پروب بھی ہونی چاہیے، آئندہ فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہونے چاہیے، اس پوائنٹ پہ ہمارا ایک ارینجمنٹ ہوا. وہاں یہ بھی بات آئی کہ یار اپوزیشن کو اپنا ایک اچھا جسٹر، اپنا ایک اظہار کرنا چاہیے کہ ہم باوجود مخالفتوں کے ہم نے الیکشن اگر اکٹھا لڑ لیتے ہیں تو اپنے پروپورشنیٹ کے مطابق. مسلم لیگ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمارا نمبر زیادہ ہے بٹ آپ پی ایم کا الیکشن لڑ لیجئے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہم نے ان کو پی ایم کا ووٹ نہیں دیا بدی وجوہ، لیکن انہوں نے ہمیں جو ووٹ دیا اسپیکر کا، وہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے. ہم کوئی اتحاد نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہو گئے ہیں بائی ورچو آف ڈیفیٹ ان دا الیکشنز، اور اس میں ہم نے اکٹھے ہونے کی کوشش کی ہے، آج بھی ہماری کوشش ہے. اور چودھری اعتزاز احسن صاحب کا نام، حسن صاحب کو ہم نے وضاحت کی، ہم نے تمام جماعتیں جو میاں صاحب کے اتحادی رہے، صاحب کا وہ تو کوئی ساری جماعتیں نہیں، وہ تو صاحب کا اتحاد ہے. ہم اپوزیشن تھے، وہ تو اتحاد تھے، تو وہ آج اپوزیشن میں آ گئے ہیں. ان کو بھی ہم نے وضاحت کی ہے. حاصل مجنجو صاحب کے اپنے بہت سارے تحفظات ہیں، میرے بہت سارے تحفظات ہیں جو ہم نہیں بیان کرتے، اس سے تلخیاں بڑھیں گی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوشش ہماری جاری ہے، جاری رہنی چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم آئندہ بھی اکٹھے ہوتے رہیں گے، اور جن اتحادوں کا میڈیا کے اندر ڈیبیٹ کر کے اس کا تاثر اور دونوں کے تال میل ملائے جا رہے ہیں، وہ 2-3 سال کے بعد جا کے اتحاد بنے. تلخیاں تھوڑی کم ہوئی اور اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں کبھی تیرا نہ تھا والی کیفیت ہوا کرتی تھی.
تو اب بھی ٹھیک ہے، میں حاصل بزنجو سے آپ کا حاصل بزنجو سے لیتا ہوں. اور ہمیں ایک آخری گزارش کر لوں ڈاکٹر صاحب، ایک آخری گزارش. ہمیں عمران خان کے رستے نہیں روکنے، ہمیں پی ٹی آئی کے رستے بلاک نہیں کرنے. اگر پی ٹی آئی اچھا کام کرے گی، ملک اور قوم کے لیے اچھی پالیسیاں بنائے گی، قانون پر بالکل اس کے رستے نہیں روکنے چاہیے. یہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بڑی اپوزیشن سامنے رکھ کے حکومت کا دماغ درست رہے گا، وہ بہتر پالیسیاں بنائے گی، یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آگے چل کے حاصل بزنجو صاحب نے سنا ہے، اس پر ضرور ان کا کمنٹس لوں گا. شاہین صاحب بھائی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے ایک کمنٹس لے لوں. شاہین صاحب بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ مثلا بظاہر جو صدارتی انتخابات اور ہم جو سوچ رہے تھے کہ اپوزیشن بہت مضبوط آ گئی ہے، نمبر آف گیمز بہت ہے، حکومتی اتحاد کو بہت سخت جو ہے وہ اپوزیشنز ملے گی، اور یہ جو اب الیکشنز ہونے والے ہیں وزیر اعظم کے، اسپیکر کے، ڈپٹی اسپیکر کے، صدر کے، تو پی ٹی آئی کو جیتنا بڑا مشکل ہوگا. یہاں تو پی ٹی آئی آسانی سے جیت رہی ہے، اپوزیشن منتشر ہے. کیوں سر، ایسا کیوں؟ آپ کو کیسا یہ کیوں ایسا چینج نظر آ رہا ہے؟ دونوں بڑی پارٹیز جو ہیں آپ کی، نون اور پیپلز پارٹی، اس وقت ایک بڑے سیریس کرائسس میں سے گزر رہی ہیں، اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت بڑے ٹیسٹ میں ہے. نواز شریف صاحب تو جیل میں ہیں، ان کے باقی جو لیڈر ہیں ان کے اوپر کیسز بننے والے ہیں. زرداری صاحب اور ان کے جو سسٹر ہیں اور ان کے ساتھی ہیں وہ بڑے سیریس قسم کے کیسز فیس کر رہے ہیں. ان پارٹیز میں ابھی میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل فائٹ کرنے اور پولیٹیکل الائنسز اور پولیٹیکل ایجنڈا پہ یہ فوکس نہیں کر رہے، کمپرومائزز کر رہے ہیں، آپ کو سروائیول کے لیے فوکس کر رہے ہیں اور بچانے کے لیے فوکس کر رہے ہیں. اب قاہرہ صاحب کی میں بات ابھی سن رہا تھا، میرے بہت عزیز ہیں. اس دن میں نے ان کا شاید ایک بیان سنا کہ قاہرہ صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب زرداری گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بڑی شدید افسوس بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی. ٹیکنیکلی بالکل آپ شاید کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل نہیں ہوگا، لیکن یہ مسئلے ان کے لیے سیریس مسئلے ہیں، اور اس وقت سارے الیکشن جتنے ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی نے ان ساری پارٹیز کو بالکل فلیٹ ہرایا ہے، اور یہ لوگ اکٹھے بھی نہیں ہو سکے، اتحاد بھی نہیں کر سکے، کوئی فائٹ بھی نہیں دے سکے، اس لیے کہ یہ اپنے انٹرنل فائٹس میں لگے ہوئے ہیں. جب تک ان کے یہ انٹرنل مسئلے کلیئر نہیں ہوں گے کہ لیڈرشپ کلیئر ہے یا نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ پہ کیسز جو چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ لوگ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کا مقابلہ ابھی فی الحال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سر میں حاصل بزنجو صاحب، پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ جو گروپ ہے پارلیمنٹ میں جو اپوزیشنز اس وقت متحد ہے، ہم ان کا پارٹ نہیں ہیں. ایک ایجنڈے پہ شاید کوئی الائنس کی بات ہوئی تھی، اور وہ شاید الیکشنز کے حوالے سے جو رزلٹ تھا، یہ بار بار ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو آپ کو وہ شامل کرتے ہیں اس طرف کہ آپ حکومتی اتحاد میں تھے، اس لیے آپ اپوزیشنی اتحاد میں بھی ہیں. تو میرا یہاں پہ ایک سوال ہے سر کہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ ہم تو کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے، تو ہمارا اپنا نمائندہ ہے، ہم اپنا نمائندہ لائیں گے. لیکن جس طریقے کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے نمائندہ جیت رہا ہے. پھر ایون کہ آصف علی زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، اس کی تردید کر سکتے ہیں قاہرہ صاحب، کہ جی ہمارے صدارتی کینڈیڈیٹ ان کے صدارتی کینڈیڈیٹ سے زیادہ اچھا ہے، اور پی ٹی آئی والوں سے کہو، ان سے بات چیت کی جائے کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں. پھر یہ نیوز بھی تھی. ابھی قاہرہ صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، اور ایک اچھی ڈیموکریٹک اپوزیشن پارٹی کا یہ کہنا بہت اچھا ہے، لیکن پاکستان میں یہ کوشچن مارک ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے کو اپوز نہیں کریں گے. پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اگر کوئی قانون سازی کرتی ہے تو ہم اپوز نہیں کریں گے. اور پی ایم ایل این کہتی ہے کہ کچھ مجبوری ہے پیپلز پارٹی کی. آپ پی ایم ایل این کے اتحاد میں رہے ہیں، حکومت میں، اپوزیشن اتحاد میں، ان باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سر ایک تو دیکھیں، جو حکومت کا اتحاد تھا وہ اتحاد تو اب گیا، اب ہم سب اپوزیشن میں ہیں.
اور دوسری میں گزارش کر لوں کہ ہم صرف اتحادی نہیں ہیں بلکہ ANP پیپلز پارٹی کا اتحادی تھا، وہ ہمارا اتحادی نہیں تھا، مگر اس وقت ہم سب اکٹھے ہیں۔ میں وہ قاہرہ صاحب کو تھوڑا سا، میری تو چھوٹی سی خواہش کا اظہار بھی میں نے کیا تھا، قاہرہ نے وہ بھی نہیں مانا۔ میں نے کہا یار قاہرہ کو صدر لاؤ نا، ہم سب سپورٹ کریں گے اس کو، تو جو چلے اس بات کو چھوڑے۔ تو سب بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو بالکل انٹیکٹ ہے اور اپوزیشن ہم کر رہے ہیں۔ یہ 4 دن سے جو سینٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اجلاس ہوا ہے، جو اپوزیشن کا رول ہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون ہے، چاہے ہم ہیں، ہم برابر اپوزیشن کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے حوالے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اکٹھے ہیں، فل اپوزیشن کر رہے ہیں، جو اپوزیشن ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ہمارا ایک اندازہ یہ تھا کہ کوئی ایسی الائنس بنے جو ہاؤس کے اندر اور باہر دونوں چیک اینڈ بیلنس رکھے، تو اس کے لیے ہماری خواہش تھی کہ اس قسم کا الائنس بنے۔ میں مانتا ہوں کہ قاہرہ صاحب کو کہ ایک لوز ٹائپ کی ایک چیز ہم نے بنائی ہے، جس کو آپ الائنس اس طرح نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے TR نہیں بنے، اس کی آرگنائزیشن نہیں بنی، اس کا اسٹرکچر نہیں بنا، تو یقیناً اس قسم کا الائنس نہیں ہے۔ مگر اس میں نے شروع میں جو عرض کیا تھا کہ یہ جو ڈسٹ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ جیسے قاہرہ نے کہا کہ یہ 3 سال MRD بنی تھی تو 3 سال بعد بنا تھا، ARD بنی تھی تو 2 سال بعد بنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ARD یا اس قسم کی الائنس بن جائے گی ہماری۔ اپوزیشن اب بھی انٹیکٹ ہے اس حوالے سے جو اس کا رول ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ اب یہ سب نے ازیوم کر لیا تھا چلو جی پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہمارا آ جائے گا، تو یہ ایک ذہن میں بات تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ابھی حالات میچور نہیں ہیں۔ ابھی دونوں جو ہے الیکشن ہار چکے ہیں بڑی پارٹیاں، ابھی وہ ان کی تلخیاں اس حد تک ہیں کہ وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہاؤس کے اندر تو اب وہ الائنس عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ مطلب لیڈر آف دا اپوزیشن کوئی مجبوری نظر آتی ہے سر کوئی مجبوری نظر آتی ہے؟ نہیں میری بات کوئی آپ کو مجبوری نظر آتی ہے؟ اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے نون کو لیڈر آف دا اپوزیشن ایکسپٹ کیا ہے کام پہ نیشنل اسمبلی میں۔ ہم نے یہاں پہ راجہ صاحب جو آئے یہاں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے ہیں، اس کو پیپلز پارٹی نے اور تمام جماعتوں نے ہم نے ایکسپٹ کیا ہے۔ تو اسی لیے پارلیمنٹ کے اندر تو ہماری الائنس بھی ٹھیک ہے، جنگ بھی ٹھیک ہے، مگر باہر کوئی مجبوری نظر آ رہا ہے؟ مجھے سر کوئی بڑی میں مجبوری یہ نہیں۔ پوچھ رہا ہوں آپ سے کلیئر کٹ، کیونکہ PMLN تو کہتی ہے کہ کوئی مجبوری نظر آ رہی ہے، اور پھر میں نے جیسے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عین موقع پہ PTI اپنا نمائندہ روک لے اور اعتزاز احسن کو سپورٹ کر دے؟ تو اس کے پیچھے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کا اتنا دل، PTI میں اتنے بڑے دل کے لوگ ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ امید ہی نہ رکھیں۔ مگر یہ کہ میں بالکل مانتا ہوں کہ اعتزاز میرے لیے تو بہت عزیز ہے، مجھے تمام کینڈیڈیٹس کو کمپیئر کریں، میرے لیے تو سب سے زیادہ قابل احترام وہ آدمی ہے۔ لیکن یہاں تو سر یہاں تو آنا کا مسئلہ سر، یہاں تو سر ایک بڑی بڑی پارٹی ہیں سر سلجھی ہوئے پولیٹیکل سیاست کر رہے ہیں، حکومتی اتحاد کے مقابلے میں ایک کینڈیڈیٹ کو انا کا مسئلہ آپ بنا لیں سر۔ آپ کے پاس کیا اعتزاز احسن اور کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جیسے آپ نے نام لیا؟ قاہرہ آخر کیا وجوہات ہے سر؟ مثلا کیا وجوہات ہے کہ صرف اعتزاز احسن؟ مثلا کمپرومائزز ماضی میں ہوئے ہیں، 3 نام دیے جاتے تھے، ان میں سے پارٹیاں سیٹل کر لیتی تھی۔ مختصر سر میں آگے آپ سے پوچھوں گا آپ سے یہ بات، میں ذرا قاہرہ صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ جی قاہرہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ گزارش یہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب یقینی طور پہ ہماری دانست میں اس وقت ملک کے سینئر ترین پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں، سیاستدانوں میں، اور سینئر ترین وکلاء میں سے ہیں۔ وہ ادیب ہیں، وہ شاعر ہیں، دانشور ہیں، اور اس عہدے کے لیے جو تمام تر کوالیفیکیشنز کسی میں ہو سکتی ہیں، وہ ایک ذات ہماری دانست میں چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، اس لیے ان کا نام لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جو تلخی کی ہیں، لیکن میں بائی اینڈ لارج حاصل بزیزو صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہماری ہاؤس کے اندر اپوزیشن اپنی جگہ موجود ہے، رہے گی، اور ہم اپوزیشن کریں گے۔ آپ نے ایک بات کی کہ میں نے کہا کہ ہم اپوز نہیں کریں گے، میں نے یہ نہیں کہا۔ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ جی اپوزیشن بلاک کرے،
عمران خان صاحب کو بلاک کرے. ہم نے کہا بلاک نہیں کریں گے بھائی. اپوزیشن کا مطلب حکومت کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنا نہیں ہوتا, اس کی غلطیوں کو روکنا ہوتا ہے. اور ہم اگر غلطی ہوگی, غلط لیجسلیشن ہوگی تو بڑے زور سے روکیں گے, اور سارے روکیں گے. ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے, باقی جماعتیں اپنی کریں گی. ہم سنگولرلی بھی اپوزیشن کریں گے, ہم کلیکٹیولی بھی اپوزیشن کریں گے. دوسری گزارش, مجھے بہت احترام ہے شاہین صاحب صاحب ہمارے بہت سینئر, بہت ہی تجربہ کار آدمی ہیں, ساری تاریخ انہوں نے دیکھی بھی ہے, لکھی بھی ہے, بولی بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ دونوں بڑی جماعتیں اس وقت اپنے ذاتی مسائل کا شکار ہیں, کیسز ہیں, فلان ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کسی پوزیشن میں نہیں آ رہی اور وہ اپنے لیے ریلیف ڈھونڈ رہی ہیں. آپ نے بھی کچھ اس طرح کا اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا مجبوری ہے کوئی. اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو آپ کا پہلا آرگومنٹ تھا آپ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے تو کوئی ہمیں ریلیف کی بات نہیں ہم کر رہے, کوئی اور طاقت ہے, کوئی اور قوت ہے جس کو ہم اپیز کر رہے ہیں, اور ہم مسلم لیگ کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو رہے, اور مسلم لیگ ہمارے ساتھ اکٹھی نہیں ہو رہی, اور ہم اس نان کوآپریٹو رویے سے شاید کو ریلیف لینے کی بات کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے اے ڈی سی اور فلانے اور ایم ایس وہ کسی اور جگہ سے آرڈر لے رہے ہیں, پھر ہم اس کی کنٹراڈکشن کر رہے ہیں. جی میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر مسلم لیگ کے پاس بڑا آسان کلیہ ہے. وہ اگر ہمارا کسی جگہ اپیزمنٹ کا یا ریلیف لینے کا کوئی کلیہ تھا بھی تو اس کو چودھری اعتزاز احسن صاحب کو قبول کر لیں, ہماری سارے کی ساری کاروائی جو ہے وہ دھرے کی دھری رہ جائے گی. ایک آخری گزارش ذرا کر لوں, وہ ضرور سنتے چلیے. زرداری گروپ کے بارے میں جو میں نے کہا شاہین صاحب وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جب صدر منتخب ہوئے تھے تو عملاً انہوں نے اپنے آپ کو اس کے انتظامی امور سے الگ کر لیا تھا. میں نے یہ بات کہی تھی, اور یہ قانوناً ایک مجبوری ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان کا اس کے ساتھ عملاً تعلق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں, اور یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک قانونی ایک جہت ہوتی ہے, وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا سر, میں آتا ہوں جناب کھوسا صاحب کے پاس. کھوسا صاحب, کلیئر کٹ سوال ہے میرا, اور یہ سوال ظاہر ہے پیدا ہوتا ہے, یہ کوئی میرا ذاتی سوال نہیں ہے. میں یہاں کلیئرفیکیشن کر دوں, جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آتی ہیں, تو اس بنیادوں پہ, جیسے میں نے وزیر اطلاعات کی بات کی, آصف علی زرداری صاحب کی بات کی, ابھی قائرہ صاحب نے کچھ کہا, تو اس بنیادوں پر میرا ایک سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے سر کہ پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ آخری میں وڈرا کر دے, کیونکہ اعتزاز احسن صاحب بہترین کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے. جس طریقے سے کہا گیا تھا پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں کی طرف سے کہ اعتزاز احسن پہ سوچا جا سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا کیا انڈر گراؤنڈ کوئی پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کی کسی نہ کسی جنکشن پہ, جنکشن کا لفظ میں ضرور لوں گا سر, کیونکہ سینٹ کے الیکشن پہ جنکشن بہت ایکٹیو رہا تھا, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, یہ قیاس آ رہی ہیں اور پھر یہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا اور انسینویشن, یہ تو چلتا رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ بن چکا ہے. بڑی معقول باتیں کر رہے تھے میر حاصل خان بزنجو صاحب, اور اتنا ہی یعنی مضبوطی سے جو جواب دے رہے تھے چودھری قمر زمان قائرہ صاحب. میں ان کا احترام کرتا ہوں. اپنی پارٹی کی پوزیشن جس طرح سے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں تو وہ بالکل اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. دیکھیے, اب ہمیں یہ جو بچپنے کی پالیٹکس ہے کہ گالی گلوچ تک آ جانا اور 3-4 پہلوان کھڑے کر دینا وہ دوسرے اپوزیشن والوں کو کچھ نہیں جو چھوڑتے وغیرہ وغیرہ, یہ کس نے شروع کیا؟ میرے خیال میں تو یہ نون سے شروع ہوا تھا, جو 3-4 آدمی نئے بھرتی ہوئے تھے اور پرویز مشرف کی ٹیم کے تھے اور اس طرف آ گئے تھے نون میں. وہ اپنی لائلٹی کو ثابت کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو لتاڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو لتاڑ رہے ہیں. کوئی لینگویج بھی اس قسم کی استعمال ہوتی تھی جو شرفا نہیں آپس میں استعمال کرتے. اب جیسے بزنجو صاحب فرما رہے تھے, میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, اتنی بٹرنس آ چکی تھی کہ اس کو کچھ مٹتے مٹتے تو کچھ ٹائم چاہیے ہوگا. لیکن یہ کہہ دینا کہ کسی اسٹیج پہ پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ ودرا کر کے اور اعتراض صاحب, میرے تو ذاتی تعلقات ہیں ان سے, میں بہت ہی احترام کرتا ہوں پروفیشنلی, تو یہ نہیں اس وقت تو چند چیزہ حضرات میں ہیں پاکستان میں, لیکن یہ کسی کی تعریف کی بنیاد پہ یہ الیکشن نہیں لڑا جا رہا. اگر یہ ہوتا تو پھر غالباً
तीनों चारों पार्टियां जो बड़ी बड़ी हैं मिल के बैठ जाती और चुन लेती। ठीक। वो तो अपना पार्टी, हर पार्टी अपना प्रोग्राम लेके आ रही है। अब नून ने अपनी सपोर्ट डाल दिया मौलाना फजल रहमान के पीछे। ठीक। अब मौलाना फजल रहमान की तो इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि वो ये क्लेम कर सकते थी नून से, वो कोई और मसाइल होंगे ना वहाँ। अब वो इलेक्शन हार चुके हैं, अब उधर से दो सीटों पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं, दोनों सीटों पे हारते हैं, उधर से वो धांधली और ये इल्जाम वगैरह चल रहे हैं, इधर से फिर उसी सिस्टम में से वो इलेक्ट भी होना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे तजादात चल रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, वजन आप अपना कैंडिडेट एतजाज अहसन के बुनियाद पर विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये क्लियर है? नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि विड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब दोनों जो भी पार्टीज हो, गवर्नमेंट हो या अपोजिशन के जो 3-4 जमातें इकट्ठी हो, ठीक, सब कुछ मैच्योरिटी लानी चाहिए। ठीक है। शाहीन साहब साहब, सर आपको कुछ लगता है कि कॉम्प्रोमाइजेस कुछ हो चुके हैं, कुछ अंडरग्राउंड जंक्शंस पे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, या आप ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये फेयर है और एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान में जमहूरियत क्वेश्चन मार्क के साथ आगे बढ़ता हूं कि ये जो हो रहा है ये होता है, ऐसे ही होता है जिस तरह अपोजिशन रिएक्ट कर रही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी एक नाम पर बजिद है, और फिर इमरान आसिफ अली जरदारी का ये कहना कि पीटीआई वालों से कहें कि वो उनका कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा है, फिर पीटीआई के कैंडिडेट का ये कहना किसी शख्स का जो बाद में शायद कहता है कि जी मैंने नहीं कहा है, जबकि ये सवालात मौजूद हैं कि जी एतजाज अहसन पे बात हो सकती है। तो अंडरग्राउंड कोई खिचड़ी, कोई बैकग्राउंड, कोई बैकडोर डीलिंग सर चल रही है? डॉक्टर साहब, पहले तो कायरा साहब ने जो कहा था मैं उसके एक लाइन में जवाब दूं ना। एक बड़ा मशहूर वो नज़म है जो शुरू यहाँ से होती है कि आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, बाकी आगे छोड़े, लंबी है वो। मैं जो आपने बताया कि अंडरग्राउंड जो कुछ चल रहा है या कुछ हो रहा है या खिचड़ी पक रही है, देखिए बात यह है कि सिचुएशन बिल्कुल सामने है, सबके क्लियर है। और सिचुएशन ये है कि पीटीआई को मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में और बाकी जगहों पे तो ठीक है, लेकिन सेनेट में नहीं है उनके पास मेजॉरिटी। तो लेजिस्लेशन या जो भी उन्होंने कानून पास करने हैं उनको चाहिए होगी मदद किसी न किसी बड़ी पार्टी की। अब उन बड़ी पार्टियों में किससे वो मदद ले सकते हैं और कौन उनके साथ मिलकर आगे चल सकता है, ये बिल्कुल बातें डिस्कस होती हैं, बैठ के ड्राइंग रूम्स में रोज होती हैं ये बातें डिस्कस, मगर ये बातें होनी चाहिए पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर डिस्कस होनी चाहिए। ये पर्सनल केसेस और पर्सनल उस पर नहीं होनी चाहिए कि जी फलाने के खिलाफ अगर आप केसेस बंद कर दें तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे फलाना लॉ बनाने के लिए, इस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। ये अकोमोडेशन जरूरी है, इसके बगैर हुकूमत भी नहीं चल सकती और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी रुक जाएगा, लेकिन ये अकोमोडेशन होनी चाहिए उसूलों के ऊपर, ना के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर। तो इसका मतलब है पर्सनल इंटरेस्ट पे हो रही है? नहीं सर, शाहीन साहब इसका मतलब है सर, इसका मतलब है कॉम्प्रोमाइजेस हो रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट पे हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि पॉलिटिकल अकोमोडेशन कहना चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए, कानून को आगे बढ़ाने के लिए, नए कानून लाने के लिए अवाम के इंटरेस्ट में। तो ये बिल्कुल ठीक है और ये होना चाहिए और होगा। लेकिन तो सर अगर मैं इस सिलसिले में ये चीज देता हूं तो कुछ लूंगा भी ना तो सर आपसे। जी ले, लेकिन वो पर्सनल नहीं होना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए, ये एक अलग है, ये एक अलग बात है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको नजर आ रहा है सर? नहीं होगा, बिल्कुल मुझे नजर इस तरह आ रहा है कि बैकग्राउंड में जो बातचीत होती है वो बिल्कुल होती है। और अभी मैंने सुना भी कहीं कोई टीवी पे भी बोल रहा था कि जी एतजाज अहसन पे बातचीत भी हुई थी और हो सकती थी, लेकिन ये आगे बात नहीं बढ़ी क्योंकि ये अभी सारी पार्टीज जो है ये अभी अपने आप को संभाल नहीं सकी है, ये इतनी बड़ी। ठीक है, इसका मतलब है आप भी इस बात पे एग्री करते हैं कि जी कॉम्प्रोमाइजेस का लफ्ज ना लें, लेकिन कहीं पर्सनल इंटरेस्ट। मैं एक ब्रेक पे जाके आप ही की तरफ आ रहा हूं। नहीं है, चले कायरा साहब बोले, कायरा साहब बोले कायरा साहब जी बोले। कायरा साहब, गुजारिश यह है कि हमने 18वीं तरमीम के वक्त हमने सारी पार्लिमानी जमातों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी 103 आर्टिकल्स को अमेंड कर लिया था, और पाकिस्तान की तारीख में आइन बनाने के बाद इतनी बड़ी अमेंडमेंट आज तक नहीं हुई। हमने वो भी अचीव किया था। हम एक कमजोर गवर्नमेंट है, बाज़ औक़ात कमजोरियां आपकी स्ट्रेंथ बनती हैं कि आप बाकियों को साथ लेके चलते हैं
اور اس میں کسی کے پرسنل گین کی بات نہیں تھی, وہ ملک کے گین کی بات تھی. اینڈ دیٹ ہیپنڈ, وہ ہوا, NFC ہوا, آغاز حقوق بلوچستان ہوا, سب کے تعاون سے ہوا. تو یہ کام اب بھی حکومت کو کرنا پڑے گا. اور میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں گورنمنٹوں کو, جو بھی گورنمنٹ ہو, ہمیں ان کو اس فیئر سے باہر نکالنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں, ان کے بندے توڑے جانے کا امکان ہوتا ہے, اور وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اگر ان کے پاؤں میں یہی زنجیریں رہیں گی تو وہ فیصلے نہیں کر پائیں گی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام کریں گے, ساری قوم کے سامنے ہوگا, اس لائیو میڈیا کے سامنے ہوگا تو سپورٹ ہوگی, نہیں ہوگا, غلطی ہوگی تو ہم اپنے موقع پہ کھڑے ہو کے ان کو پوری طرح اپوز کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے. ذرا حاصل بزنجو صاحب سے بھی دے دو. حاصل بزنجو صاحب, اعتزاز احسن پہ نو کمپرومائز, آپ مولانا فضل الرحمان پہ کمپرومائز کریں گے سر؟ نہیں, میں سمجھا نہیں, کمپرومائز کس طرح؟ میرا کہنے کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کے نام سے ایز اے صدارتی کینڈیڈیٹ ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ایز اے اپوزیشن اتحاد, میں آپ لوگوں کا اتحاد کہتا ہوں, اپوزیشن کا, جس میں آپ بھی ہیں, ANP بھی ہے, مولانا صاحب بھی ہیں, نون بھی ہیں, کیونکہ آپ لوگ مل کے فیصلے کر رہے ہیں. تو کیا مولانا فضل الرحمان پہ کمپرومائز, یعنی ان کو ہٹا کر اعتزاز کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے سر؟ کوئی گنجائش ہے؟ 2 منٹ ہے سر آپ کے پاس. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر نون اس بات کو مان لے کہ ہم اعتزاز کو ووٹ دیں گے تو میں یقیناً خود جا کے مولانا سے ریکویسٹ کروں گا اگر نون یہ فیصلہ کر لے, کیونکہ ووٹ تو نون کے پاس ہے یا پیپلز پارٹی کے پاس ہے نا. ہمارے پاس 5 ووٹ ہیں, کسی کے پاس 7 ووٹ ہیں, کسی کے پاس 8 ووٹ ہیں. اگر آج بھی یہ بات نون ایکسیپٹ کر لے تو میں جا کے مولانا فضل الرحمان کے گھر بیٹھ جاؤں گا کہ بھائی آپ مہربانی کر کے اعتزاز کو چھوڑ دیں. مسئلہ یہ کہ ان کے درمیان جو تناؤ ہے اس کی وجہ سے مشکلات ہیں. اور دوسری سے آپ نے جو بات کی, جو قاہرہ نے کی, دیکھیں سینٹ میں جب رضا ربانی چیئرمین ہوا تو سب سے زیادہ بل اور لیجسلیشن اس زمانے میں ہوئی, مگر ہماری اکثریت نہیں تھی الائنس کی. ہماری جو مسلم لیگ کے ساتھ جو اتحادی تھے ان کی اکثریت نہیں تھی, اکثریت پیپلز پارٹی, ANP اور ان کے اتحادیوں کی تھی. مگر کبھی بھی کوئی اچھا لیجسلیشن نہیں رکا, اور سب سے زیادہ لیجسلیشن جو ہے نا اسی 3 سال میں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اپنا اپوزیشن کا الائنس رول بھی ادا کرے گا, جو پازیٹیو چیز آئیں گے ان کو ٹھیک کرے گا. اگر کہتے نہیں ہم یہ امینڈمنٹ کو خراب کریں گے, اس کو تو کوئی نہیں ہونے دے گا, ظاہر ہے. جی بہت شکریہ سر آپ کا. جناب سینیٹر حاصل بزنجو صاحب, قمرالزمان قاہرہ صاحب, ذوالفقار کھوسہ صاحب, شاہین صاحبائی صاحب, ایک بات کہتے ہوئے پھر میں چاہتا ہوں کہ یقیناً اچھی جمہوریت میں اپوزیشنز کا بڑا مضبوط کردار ہوتا ہے. یقیناً اچھی لیجسلیشن پہ چاہے حکومت کتنا ہی کمزور ہو, اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے اور بلاک نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر جو ایک سوال آ رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور یہ بات بالکل بڑی چیزوں میں سامنے آ رہی ہے, جس طرح میں نے نادرا کا کہا, جس طرح میں نے اٹارنی جنرل پاکستان کا کہا, جس طرح بیوروکریسی میں جو پوسٹنگ ہو رہی ہے, جس طریقے سے پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ لائے گئے, پنجاب کے اندر جو مختلف وزراء لائے گئے اور جگہوں پر, اس میں لگتا یہ ہے کہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر اپنا کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ چند منسٹرز, یعنی 1-2 منسٹر اس کے ساتھ شامل ہیں, اور اس وقت عمران خان کے فیصلے کو بھی روکا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی اپروول کے باوجود بھی فیصلے روک رہے ہیں. تو بظاہر یہ بڑی الارمنگ ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک بہترین بیانیے کے ساتھ آگے بڑھے ہیں, پوری قوم کی ان سے توقعات ہے. کیا وجوہات ہے کہ ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر عمران خان کے فیصلے کو بھی روک رہے ہیں اور بہت اہم جگہ ان کی انوالومنٹ ہو رہی ہے, حالانکہ وہ پارٹی میں کوئی بہت بڑی پوزیشنز میں یا بڑی حکومتی پوزیشنز میں نہیں ہے, لیکن حکومتی ایک وزیر اور 1-2 وزیر اور ان کے ساتھ شامل ہیں, اور اس طریقے سے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ایک پیدا ہو گئے عمران خان صاحب کے اس حکومت میں, جہاں ان کا سارا نام آ رہا ہے, عمران خان صاحب کے فیصلے نظر نہیں آ رہے ہیں. اس پر ضرور عمران خان کا سوچنا چاہیے, PTI کو سوچنا چاہیے. یہ ایک انفارمیشن تھی اہم ذرائع کے ذریعے جو ہم آپ تک دے رہے ہیں, فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.